الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم میرے قابل احترام بزرگوں دوستوں، شب براءت کے حوالے سے 2 جمعوں میں کافی تفصیل سے بیان کیا تھا، اور آج 14 شعبان ہے۔ جو بات میں نے کہی تھی کہ بڑی کثرت سے مسلمان آج بیری کے پتوں کو پانی میں ڈبو کر اور پکا کر نہائیں گے، اور یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ سال بھر بیمار نہیں ہوں گے، سال بھر جادو نہیں ہوگا، جبکہ کہیں ثابت نہیں۔ اسی طرح سے قبرستان بھی جائیں گے۔ قبرستان جانا حدیث سے ثابت ضرور ہے، لیکن اللہ کے رسول ساری زندگی میں 1 مرتبہ تشریف لے گئے۔ اگر کوئی متبع سنت اور شریعت اتنا ہو کہ چھوٹے سے چھوٹی سنت بھی نہ چھوڑے، تو اس کے لیے زیب دیتا ہے کہ وہ اس سنت پر زندگی میں 1 مرتبہ عمل کرے، اور جو فرائض اور واجبات کھا جائے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کھا جائے، وہ کس منہ سے یہ کہتا ہے کہ جی میں سنت پر عمل کر رہا ہوں؟ جب فرائض ادا نہیں کرتا تو پھر یہ سنت نہ تو مؤکدہ ہے اور نہ عادیہ ہے۔ یہ آپ نے حیات طیبہ میں 1 مرتبہ ایک عمل فرما لیا، تو ایسے تو بے شمار عمل ہیں جو آپ نے اپنی حیات طیبہ میں 1 دفعہ فرمائے، اور ایسے بے شمار عمل ہیں جو آپ نے مستقل فرمائے۔ تو اس لیے قبرستان جانا اللہ کے رسول نے پہلے منع فرمایا تھا، پھر اجازت دی، اور اس کا مقصد بھی بیان فرمایا تاکہ تم اپنی موت کو یاد کرو۔ آج قبرستان میں جب جاتے ہیں، موت کو کون یاد کرتا ہے؟ قبرستان کو چھوڑ دیں، میں یہاں کی بات کرتا ہوں۔ جنازہ یہاں رکھا ہوتا ہے اور لوگوں کے دانت کھل رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں، مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ جنازہ موجود ہے، جب یہ حال ہے تو مٹی میں جانے کے بعد کون پوچھے گا؟ قبرستان جاتے ہیں جنازہ لے کر، جنازہ کندھوں پر ہے، قبر کا گڑھا سامنے ہے، اور اپنی دنیا کی باتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اور جب سے یہ عذاب ہم پر آیا ہے موبائل کا، تو اس نے نہ ہمیں کھانے کا چھوڑا نہ پکانے کا چھوڑا۔ بھی موبائل پہ باتیں ہو رہی ہیں، کھانے پہ بھی ہو رہی ہیں۔ قبرستان یہ تو مجبوری ہے تھوڑی سی، ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر جائیں اور اس کے بعد کوئی اور مولوی آ جائیں تو اجازت دے دیں کہ نماز میں بھی بات کر لیا کرو، تو نماز میں بھی چلتا رہے گا، پھر نماز بھی ہوتی رہے گی، بات بھی ہوتی رہے گی۔ تو جب ہم عام حالات میں موت کو یاد نہیں کرتے تو ان حالات میں کیا یاد کریں گے؟ بس ایک ذہن بنا لیا کہ جی آج مردوں کی عید ہے، مردے انتظار کریں گے،
حدیث شریف پہ آتا ہے، مفہوم یہ ہے کہ ہر مرنے والا ڈوبنے والے کی طرح ہے، جو ڈوبنے والا تنکے کو بھی سہارا محسوس کرتا ہے، ایسے ہی مردہ ہر وقت انتظار کرتا ہے کہ کچھ میرے پاس بھیج دیا جائے، اولاد بھیجے، بیوی بھیجے، تعلق والے بھیجے، مسلمان بھیجے، کوئی بھی بھیج دے تو میرا اعمال نامہ بڑھ جائے، نیکیاں بڑھ جائیں۔ اگر کوئی عذاب میں ہوتا ہے تو یہ تمنا کرتا ہے کہ یہ بڑھ جائے تو میرے لیے عذاب میں کمی ہو جائے یا ختم ہو جائے۔ اس کام کے لیے ہم تیار نہیں کہ ہم پڑھ کر بخش دیں یا صدقہ کر دیں۔ یا ہم کوئی اور ایسا نیک کام کر دیں کہ جس سے مرنے والے کو فائدہ پہنچ جائے، مگر یہ رسومات کرنا ضروری ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، قبرستان جانا چاہیے، اپنی موت بھی یاد کریں، انہیں بھی پڑھ کر بخشیں، لیکن وہاں میلے جھمیلے لگانے سے اور موت کو یاد کرنے کی بجائے وہاں جشن منانے سے بہتر ہے کہ اپنے گھر پر بیٹھ کر اللہ کو یاد کریں۔ ایک اور بات جس پر میں نے جمعے میں تو توجہ نہیں دلا پایا تھا، البتہ اپنے پیج پر میں نے یہ بات لگائی تھی اور اسٹیٹس پہ بھی لگائی کہ کافی سالوں سے ایک سلسلہ چلا ہوا ہے، اور وہ ہے یہ شعبان اور اگلا مہینہ آنے والا رمضان۔ زیادہ تر شعبان کی 15 کے آس پاس معافی نامے کے میسج چلتے ہیں۔ پہلے تو مشکلات تھیں، اب تو آسانیاں ہیں، اور گروپ بنا لیے، گروپ کے گروپ کو بھیج دیا، تو اس میں رسمی معافی نامہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی آپ کو مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہو جانے انجانے میں، ختم ہو گیا، اس کی عزت خراب کی، مالی نقصان پہنچایا اور دیگر معاملات کیے اور اس پر عزت اور آبرو کو بٹا لگایا، ایک سوری میں سب ختم ہو گیا۔ یہ معافی نامہ نہیں ہے، یہ معافی کا مذاق اڑانا ہے۔ معافی اول تو اس سے مانگو جس کے ساتھ معاملہ ہوا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ جی ساری دنیا سے مانگ لی معافی، جانے انجانے پتہ نہیں پہچانتے نہیں، بس بھیج دیا اٹھا کر۔ دوسری بات یہ ہے کہ معافی جس طرح مانگی جاتی ہے اس طرح مانگو، اگر حق تلفی کی ہے تو اس کا حق ادا کرو، اور پھر جب معافی مانگو گے تو ہاتھ بھی جوڑو، عاجزی بھی کرو، انکساری بھی کرو۔ اور پہلے وقتوں میں تو یہاں تک ہوتا تھا کہ اگر بڑوں سے معافی مانگنی ہے اور چھوٹوں سے کوتاہی ہو گئی ہے تو اپنی ٹوپی یا عمامہ ان کے پیروں میں رکھ دیتے تھے، عورتیں دوپٹہ اتار کے رکھ دیتی تھی کہ معاف کر دو۔ اس میں دل پر بھی اثر ہوتا تھا، آنکھوں سے آنسو بھی نکلتے تھے، شرمندگی بھی ہوتی تھی، چار دیکھنے والے بھی محسوس کرتے تھے کہ یہ اپنی غلطی کا اعتراف کر رہا ہے اور سامنے والے سے یہ معافی مانگ رہا ہے کہ میں نے زیادتی کی ہے، معاف کر دو، اور پھر سامنے والے بھی معاف کرتے تھے۔ حکم یہی ہے کہ جس کا معاملہ اس سے معافی مانگو۔ لوگوں کو کے مال کھائے بیٹھے ہو، مال میراث کھائے بیٹھے ہو، لوگوں کی عزتیں پامال کیے ہوئے ہو، لوگوں کو ایذائیں پہنچائے ہوئے ہو، اور طرح طرح سے دھوکہ اور فراڈ کیے ہوئے ہو، اور ایک رقعہ بھیج کر مطمئن ہو گئے، وہ بھی واٹس ایپ پہ گروپ میں کہ جی ہم نے تو معافی مانگ لی تھی۔ اچھا، یہ بات ذہن میں ہمارے بچپن سے بٹھائی گئی ہے، اور بعض احادیث میں اس کا ذکر آتا بھی ہے، بعد میں تردید بھی ہے کہ 15 شعبان کو ہمارے جو مشہور ہے وہ یہ کہ جی سال بھر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ حالانکہ سال بھر کے فیصلے نہیں، فیصلے تو سب ہو چکے ہیں۔ سال بھر کے معاملات فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں بھی حضرت مفتی اعظم پاکستان
حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ کام 15 شعبان کو نہیں ہوتا بلکہ یہ لیلۃ القدر میں ہوتا ہے۔ لیلۃ القدر جب بھی ہو، 21 کو ہو، 27 کو ہو، 25 کو ہو، ابھی بھی ہو، تو یہ کام لیلۃ القدر میں ہوتا ہے۔ اس میں 27 رمضان بھی نہیں، لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر میں سال بھر کا حساب کتاب، معاملات، کہ کس کو کیا ملے گا، کیا نہیں ملے گا، کہاں سے رزق آئے گا، یہ وہ سارے معاملات فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ بیٹھ کے لکھیں، حوالے کر دیے جاتے ہیں، وہ یہ ہونا۔ اب مجھے ایک بات بتائیے، ایک مان لیتے 15 شعبان ہی صحیح، اب 15 شعبان کو فرشتوں کے حوالے ہونا ہے اور ہم معافیاں مانگتے پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر 15 سے پہلے ہماری روح قبض ہو گئی تو کیا ہوگا؟ ابھی تو معافی نہیں مانگی نا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ جو ہر پیر اور جمعرات کو ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور وہاں سے پھر مختلف لوگوں کے اعمال لوٹا دیے جاتے ہیں، جن میں وہ لوگ بھی ہیں جو قطع رحمی کرنے والے، وہ کہاں گئے؟ وہ کہاں گیا؟ کیا سال کے سال ایک پرچہ بھیج کر سارا حساب چکتا ہو جائے گا؟ تو جو ہر ہفتے کا اعمال کا معاملہ واپس جا رہا ہے، واپس لے جاؤ، وہ کہاں گیا؟ اس کو کون درست کرے گا؟ جو دھوکہ، فراڈ، حرام اور دیگر کام ہو رہے ہیں اور ہر ہفتے ہمارے اعمال واپس آ رہے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ تو ان کا بھی تو جواب دینا ہوگا نا، کہ خالی بس 14 شعبان تک کیا کہہ دیا، معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو۔ میرے محترم بزرگوں، ظلم جو ہے نا، کے لیے تو حدیث میں بھی سمجھایا ہے کہ یہ ظلم کل قیامت کے دن اندھیرا بن کر آئے گا۔ ظلم سے بچا کرو اور مظلوم کی آہ سے، بددعا سے بچو، کہ سیدھی عرش پہ جاتی ہے اور اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حائل نہیں ہوتا، سیدھی جاتی، اور جواب ملتا ہے میں تیری ضرور مدد کروں گا، چاہے کچھ وقت کے بعد۔ مظلوم کوئی بھی ہو، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، مسلمان کی شرط نہیں ہے، اللہ کے رسول نے مسلمان نہیں فرمایا، مظلوم جانور بھی ہوگا اس کی بھی مدد ہوگی، کافر بھی ہوگا اس کی بھی مدد ہوگی۔ اور جو ظلم ہم اپنے گھروں میں کر رہے ہیں، اپنی بہن بیٹیوں پر کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں پر کر رہے ہیں، اپنے ماتحتوں پر کر رہے ہیں، ملازمین پر کر رہے ہیں، تو کیا وہ یہ ایک پرچہ بھیجنے پر سب معاف ہو جائے گا؟ بڑی اچھی بات لکھی ہے، لکھنے والے اچھی باتیں بھی لکھتے ہیں کہ بیت اللہ کے گرد چکر لگانے سے دنیا والوں کو جو چکر دیے ہیں وہ ختم نہیں ہوگا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ دھوکہ، فراڈ، حرام، حلال، سب کچھ کرا، عمرہ کرنے چلے گئے، یہ بخشے بخشائے آئے ہیں، دھلے دھلائے آئے ہیں، ہم تو نبی کے در پر بھی ہو کر آئے ہیں۔ یہ کچھ خوش فہمیاں ہیں جو ہمیں ہوئی ہے۔ بیت اللہ کے اندر تو کافر بھی جاتا تھا، نبی کے دربار میں کافر بھی آتا تھا، منافق بھی آتا تھا، مگر کیا کامیاب ہو گئے وہ لوگ؟ آپ نے تو عمل کی تعلیم دی ہے کہ عملی زندگی بناؤ گے تو نجات پاؤ گے، حق تلفیاں کرو گے کبھی نجات نہیں پاؤ گے، حقوق ادا کرو گے تو کامیاب ہوگے، مگر ہم تو خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے۔ ہماری جو خواہشات ہیں وہ پوری ہونی چاہیے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارا رب ہے، ہم اسے رب مانتے ہیں، اللہ کے رسول ہمارے نبی ہیں، ہم انہیں نبی مانتے ہیں۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچا کریں کہ جس کو رب مانتے ہیں اس رب کی مانتے ہیں؟
اور جس کو نبی مانتے ہیں، نبی کی مانتے ہیں، خود فیصلہ کریں گے ہم کیا کر رہے ہیں۔ کہنے کو سب کچھ ہم کہتے ہیں، لیکن اصل جو کام ہے عمل کا، اس میں ہم صفر ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ ایک اور بھی ہے، بنیاد سے ہی مکان کی تعمیر اچھی نہیں ہوئی، بنیاد ہی اچھی نہیں پڑی۔ اگر بنیاد اچھی پڑ جاتی تو مکان تعمیر ہوتا۔ جب بنیاد اچھی نہیں پڑی اور گھٹی سے لے کر آگے تک سارے کام الٹ اور پلٹ ہوئے، تو پھر بھائی کیکر میں تو کیکر ہی نکلے گا، کیکر میں آم یا امرود تو آنے سے رہا۔ ہمیں علم سے، علم دین سے، اللہ والوں سے دور کر دیا گیا۔ ہمیں اپنی بنیادوں کا نہیں پتہ، مسلمان ہیں لیکن بنیاد کا نہیں پتہ کہ ہمارا اصل کیا ہے، کیسے کامیاب ہوں۔ اور جو گھڑی گھڑائی باتیں ہیں ان پر یقین کرتے چلے جاتے ہیں، آج یہ ایسا ہوا، آج یہ ایسا ہوا۔ گھڑی گھڑائی بتاتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں، اور حقیقی پہ عمل نہیں۔ میرے محترم بزرگوں، اصلی معافی یہ ہے کہ جس کے ساتھ معاملہ ہوا اس سے معافی مانگو، اور وہ معاف کرے گا، پھر معاف ہوگا۔ اور دوسری بات رسمی، تو وہی ہے جو آج ہمارا حال ہے، تو میں بھی چاہوں گا اس رسمی کے بارے میں تو حدیث میں بھی آیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غافل دلوں کی دعائیں نہیں سنتا۔ آج ہمارا جو حال ہے رسمی سارے کاموں کا، اس طرح رسمی دعا بھی ہے، ہاتھ اٹھا لیا۔ ایک تو دعا بھی نہیں ہوتی ہمارے یہاں، رٹے رٹائے کلمات ہوتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ کو پنکھا فالتو چل رہا بلا وجہ، بند نہیں کرتے، خادم پتہ نہیں کہاں ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا واغفر لنا، یہ بھی لائٹ فضول جل رہی ہے۔ ابے تم خدا سے مانگ رہے ہو یا دنیا کے چکر میں لگے ہو؟ جب توجہ ہی مانگنے میں نہیں ہے، رسمی مانگ ہے، تو پھر وہاں سے بھی رسمی معاملہ ہوتا ہے کہ جب تمہارا دل ہی میری طرف نہیں ہے تو کیسے میں تمہیں دوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، مفہوم یہ ہے، اس کا یاد آئے خلاصہ یہ ہے کہ جب نماز پڑھی جاتی ہے اور سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ایک ایک آیت کا جواب آج سے ملتا ہے۔ اب نماز پڑھتے پڑھتے نمازی کا ذہن بھٹک گیا تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی مجھ سے اچھا مل گیا؟ پھر یہ واپس آ جاتا ہے۔ 3 دفعہ ایسے ہوتا ہے۔ جب تیسری دفعہ بھی یہ چلا جاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ جی ہم نے بھی چھوڑ دیا۔ اور جب تجھے ہی فکر نہیں ہے تو ہمیں کیا ضرورت پڑی؟ تو اب کیا ہے کہ ہاتھ بھی مل رہے ہیں، ذہن بھی بھٹکا ہوا ہے، توجہ بھی نہیں ہے، آنکھیں بھی نہیں ہے، اور جناب دعا ہو رہی ہے، اور پھر ساتھ میں شکوہ بھی ہو رہا ہے کہ جی مہینوں گزر گئے مانگتے ہوئے، پتہ نہیں قبول ہی نہیں ہوتی۔ یہ بتاؤ مانگی بھی تھی کہ نہیں مانگی تھی؟ رسمی دعا مانگ لی، رٹے رٹائے جملے پڑھ لیے، یہ بھی نہیں پتا کہ کیا رہا ہوں، بس پتا ہے تھا مولوی نے کہ یہ دعائیں بڑی اچھی ہیں، پڑھا کرو، میں پڑھنی شروع کر دی۔ اب اس میں ہم نے کیا مانگا پتا نہیں۔ اصل دعا وہ ہے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں آپ کی سمجھ میں بھی آ رہا ہے کہ رب سے مانگ کیا رہے ہیں، اور گڑ گڑا کر مانگنا۔ ایسے ہی جب رب سے معافی مانگی جائے تو اس میں بھی رسمی بھی اور اصلی بھی ہے۔ رسمی تو وہی ہے، یہ ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، یا ربنا ظلمنا انفسنا، کیا سن کے فارغ ہو گئے۔ ایک یہ کہ اقرار بھی کر رہے ہیں کہ غلطی ہوئی ہے، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں، دل بھی نادم ہے، اور اس بات کی بھی دل میں تیاری ہے کہ آئندہ انشاءاللہ نہیں کروں گا، پھر اس کے اثرات نظر آتے ہیں۔ اور رسمی تو چلی رہی ہے، پھر بھی وہ اپنا فضل فرما دیتے
کہ ان رسمیوں کے بیچ میں کوئی حقیقی بھی آ جاتا ہے تو سب کی گاڑی نکل جاتی، ورنہ اگر نہ چلے گاڑی تو سارے تباہ ہو جائیں۔ میرے محترم بزرگوں، ہمیں حقیقی معاملے میں اپنے اعمال کو درست کرنا ضروری ہے۔ اب رمضان آ رہا ہے، اب ہمارے یہاں ایک تو سیزن بھی چلتا ہے نیکیوں کا اور ہر چیز کا، واٹس ایپ بھی آپ کو ویسے ہی ملے گا رمضان کے مطابق، اور رمضان میں کار خیر بھی خوب ہوں گے ماشاءاللہ، کھلانا پلانا بھی سب ہوگا، وہ تو اچھی بات ہے، سب ہے، لیکن کبھی غور کیا؟ جو بات کہہ رہا ہوں یہ دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ رہا ہوں۔ فخریہ ہم کہتے ہیں، 10 سال ہو گئے ہمیں افطاری بانٹتے ہوئے، سڑکوں پہ افطاری بانٹتے ہیں، یہاں بانٹتے ہیں وہاں بانٹتے ہیں، اور اچھی بات ہے۔ کبھی 10 سال میں اپنے ماں باپ، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر افطاری کی؟ نہیں، وہ خدمت خلق میں لگے رہتے ہیں۔ تو یہ کون ہے؟ یہ خلق نہیں ہے، یہ تو پہلے خلق ہے۔ ارے معمول بناؤ، افطار سے 10 منٹ پہلے بیٹھ جاؤ، جمع ہو جاؤ، سارے مل کر دعائیں کرو، دیکھو کتنے محبتیں ہوتی ہیں۔ مگر چونکہ ہم نے یہ سمجھا کہ اس میں ثواب تھوڑی ہے، گھر والوں کے ساتھ کھانے میں ثواب تھوڑی ہے، باہر روڈ پہ بھاگتے بھاگتے پانی پینے میں ثواب ہے، اس لیے ہم گھر میں آنا ہی پسند نہیں کرتے۔ یہ تو ایک مثال دی میں نے، بے شمار مسلمان برسوں بیت گئے اپنے گھر والوں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے، کیوں؟ دنیا کی خدمت میں لگے۔ جو فرض ہے اس کی خدمت کون کرے گا؟ ان کی دیکھ بھال، ان کی ضرورت کون پوری کرے گا؟ ان کی محنت کا شکریہ کون ادا کرے گا؟ ہمیں اللہ کے رسول نے فرمایا نا، میں بار بار یہ بات لوٹاتا رہتا ہوں کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ تو جب گھر والوں نے اتنی گرمی میں چولہے پہ کھڑے ہو کے اتنی محنت کی ہے تو ان کا شکریہ ادا نہیں کرو گے؟ تب کرو گے جب پیٹ بھرا ہوگا، آ کے تھوڑا بہت کھایا ہوگا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ شکریہ تو اس وقت نکلے گا جب سب سوکھا پڑا تھا اور اس وقت گیلا ہوگا تو پھر اندر سے نکلے گا۔ میرے محترم بزرگوں، اللہ سے بھی سچی اور اصلی معافی مانگیں، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس بات کی کوشش کریں کہ کوئی معاملہ بگڑے نہیں، بگڑ جائے تو معافی مانگ لیں، اور معافی اصلی معافی مانگیں، کہ سوری واری کچھ نہیں ہے، حقیقی معافی، منہ سے کہیں مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، آپ مجھے معاف کریں، کہیں جملہ، ہاتھ جوڑیں تاکہ احساس ہو میں نے غلطی کی ہے، آئندہ نہیں کروں گا۔ میرے محترم بزرگوں، ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم اللہ سے مانگیں بھی اصلی، اللہ اور اس کی مخلوق سے معافی کے معاملے میں بھی اصلی مانگیں، اور جو حقوق ہمارے ذمے ہیں ان کو ادا کریں، اہتمام کریں، اور سیکھیں کہ ہمارے ذمے کیا فرائض ہیں، کیا واجبات ہیں، اور کس کا ثواب زیادہ ہے۔ ہم باہر کسی کو خوش کر کے بہت خوش ہوتے ہیں، اور گھر میں اپنے بیوی بچوں کو اذیت پہنچا کر خوش ہوتے ہیں، یہ بھی معاملہ ہے۔ نمازیں 5 پڑھتے ہیں مسجد میں جا کر، لیکن گھر والوں کو اذیت پہنچا کے ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ میں حقیقت کہہ رہا ہوں، آج جو چاہے کر لو، کل نہیں بچ سکو گے۔ یہ قبر کا گڑھا نہیں چھوڑے، سب کچھ حساب کتاب چکتا ہو جائے گا، آنے واحد میں سب کچھ پتہ چل جائے گا کہ میں نے کیا کیا اور میں نے کیا نہیں کیا۔ مرد عورت سب شامل ہیں، اس میں عورتیں بھی ہیں، مرد بھی، سب کو کہہ رہے ہیں۔ قبر کے گڑھے سے ہی سب پتہ چل جائے گا، آگے کا معاملہ تو پھر ہوگا۔ اور یہ نمازیں، یہ روزے، یہ عبادات، یہ افطاریاں، یہ سحریاں، یہ سب ادھر ہو جائیں گی،
حقوق العباد سب سے آگے ہے۔ میرے محترم بزرگوں، ہمیں ان دنوں سے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ کے رسول نے جس طرح حق ادا فرمائے اور حق ادا فرمانے کا حکم دیا، ہم اس طرح کریں سب کے، پھر ہم کامیاب ہوں گے۔ اور اگر نہیں کریں گے تو بھائی مرنا تو ہے ایک نہ ایک دن، حساب کتاب بھی اٹل ہے، جنت اور دوزخ بھی پکی ہے، پھر اعمال کے اعتبار سے جزا اور سزا ہے۔ اس سے پہلے اگر اپنے آپ کو درست کر لیں گے تو کامیاب ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عادت میری نہیں ہے، آج آپ حضرات سے عرض کر رہا ہوں، نہیں معلوم اب کتنی زندگی باقی ہے۔ پچھلے 10-12 دن سے طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کمزوری بھی بہت زیادہ ہو گئی جس کی وجہ سے مسجد بھی نہیں آ پا رہا۔ آج بھی ہمت کر کے حاضر ہو گیا جمعے کی وجہ سے، نہیں معلوم کب رخت سفر بن جائے اور آپ حضرات سے رخصت لیے بغیر رخصت ہو جاؤں۔ آج بھی ہمت نہیں تھی لیکن آ گیا ہوں۔ ارادہ یہی ہے انشاءاللہ کہ عشاء کے بعد بھی بیان کر کے دعا کروں گا، اور آپ حضرات کی دعائیں اصل چاہیے۔ آپ حضرات دعا کرتے بھی ہیں، مجھے معلوم ہے۔ انشاءاللہ دعا کی برکت سے ہی عافیت ہوگی، دعا ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما دیں گے، اور انشاءاللہ یہ دکھ تکلیف بھی دور ہو جائے گی، اور یہ بھی انشاءاللہ میرے لیے اور آپ سب کے لیے ذریعہ نجات ہوگی۔ آپ حضرات کی دعائیں ہوں گی، اور جو بھی کچھ میرے گھر والے خدمت میں لگے ہوئے ہیں اس پر انہیں اجر ملے گا۔ تو آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست بھی ہے، اور انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد بیان بھی ہوگا۔ خواتین گھر پر بیان سنیں، میرا فیس بک پیج جو ہے کلیانوی صاحب کے اصلاحی بیانات، اس پر، اور مرد حضرات مسجد میں شریک ہوں۔ انشاءاللہ دعا بھی ہوگی اور بیان بھی ہوگا۔ اللہ رب کریم اپنے فضل و کرم اور رحمت سے مجھے بھی اور آپ کو بھی اور پوری امت کو صراط مستقیم پر گامزن فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔